السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تسکین نازل فرمائی کہ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے، اور اہل ایمان پر تسکین نازل فرمائی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکارنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے۔ جو پیچھے ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں سنا تھا کہ بعض صحابہ کرام نے جب کہا تھا کہ اب ہماری تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب ہم کافروں پر غلبہ پا لیں گے، تو اس خود پسندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کے دلوں کو بزدل کر دیا تھا۔ بعض صحابہ کرام جنگ سے واپس ہو گئے تھے، اس کا ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول پر تسکین نازل فرمائی، اطمینان نازل فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکارنے سے جو مسلمان واپس ہوئے تھے وہ واپس نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگ حنین میں بھاگ جانے والے مسلمان مومن ہی رہے، ان کی معافی ہو گئی، ان پر رب تبارک و تعالیٰ نے سکینہ اتارا۔ اب جو ان پر اعتراض کرے وہ ان آیت کا مخالف ہے، نیز یہ بھاگ جانے والے ہی واپس ہوئے اور انہوں نے معرکہ فتح کیا، لہٰذا یہ فتح گزشتہ خطا کا کفارہ ہو گئی۔ آیہ مبارکہ میں تسکین اتارنے کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے پہلے اور بقیہ کے لیے بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تسکین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے نازل ہوئی، آپ کے فیضان سے بقیہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر اتری، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے اور گھبرانے والے حضرات دوسرے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تو میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، یعنی فرشتے جنہیں کفار نے ابلق گھوڑوں پر سفید لباس اور عمامے باندھے ہوئے دیکھا۔ یہ فرشتے مسلمانوں کی شوکت بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ میں بھیجے تھے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حوازن کے بقیہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور وہ مسلمان ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی پاک نے ان کے اسیروں کو رہا فرما دیا۔ جن قبیلے سے جنگ تھی، اس کے بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا مصر بن مرخمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 دن تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا، انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تمہیں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، چاہے تو اپنا مال واپس لے لو اور چاہے تو اپنے قیدی چھڑا لو۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا، حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی تائب ہو گئے ہیں،
اور میری رائے یہ ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں تو تم میں سے جو خوشی خوشی منظور کر لے وہ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دے۔ جو مجاہدین کے درمیان نبی پاک نے قیدیوں کو تقسیم فرمایا تھا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تمہارے بھائیوں نے توبہ کر لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اب تم میں سے جو چاہے خوشی خوشی ان کو قیدی ان کے واپس کر دے، اور جو چاہے ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے لے، ان کو واپس کر دے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو مجھے مال غنیمت عطا فرمائے گا اس میں سے میں اس کو حصہ دوں گا جو آج ان کے قیدیوں کو واپس کر دے۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا یا رسول اللہ، ہم سب نے خوشی خوشی ان کے قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہ دی، لہٰذا تم اپنے سرداروں کے ذریعے مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہر قبیلے کے سردار نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم نے خوش دلی کے ساتھ اپنے قیدیوں کو آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اس طرح ہر فرد نے اپنے قیدیوں کو نبی پاک کے حوالے کیا اور پھر آپ علیہ السلام نے ان قیدیوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ نبی پاک جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس زہیر ابو سرد چند معذرین کے ساتھ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے اس نے یعنی زہیر بن سرد نے ایک بہت ہی مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان کی چھریوں میں قید رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضائی پھوپھیاں ہیں، بہت سی آپ کی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتیں، آپ سے تو اور بھی زیادہ امیدیں ہیں، توقعات ہیں، لہٰذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجئے۔ زہیر کی تقریر سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ نے آنے میں بڑی دیر لگا دی۔ بہرحال کیف میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر لونڈیاں غلام آئے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی صورت یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کر دیں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے درخواست مجمع کے سامنے پیش کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، یعنی سب نے اپنے اپنے قیدیوں کو نبی پاک کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ جب حوازن قبیلے کے لوگوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں اپنے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے اپنے خاندان کے حصے میں آنے والے لونڈیاں غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوِ الْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، یعنی جب میں ظہر کی نماز پڑھاؤں تو تم سب کھڑے ہو کر یوں کہو ہم اللہ کے رسول کے وسیلے سے مسلمانوں سے اپنی عورتوں اور بچوں میں مدد چاہتے ہیں۔ اب اس سے عقیدے کی بات یہ پتہ چلی ہے کہ اب جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں کہ نبی پاک کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، کسی ولی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، کسی مومن صالح کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، جبکہ جس پاک موجود ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جب میں ظہر کی نماز پڑھاؤں تو تم سب کھڑے ہو کر یوں عرض کرو کہ ہم اللہ کے رسول کے وسیلے سے مسلمانوں سے اپنی عورتوں اور بچوں میں مدد چاہتے ہیں۔ وسیلہ کس کا دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ارشاد کون فرما رہا ہے؟ خود پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میرا وسیلہ دے کر اپنی مسلمان عورتوں اور بچوں میں مدد چاہو۔ اگر غیر اللہ کو وسیلہ بنانا کوئی شرک ہوتا، کوئی نیا کام ہوتا، کوئی بدعت ہوتی تو پیارے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو اس کی ترغیب کبھی بھی نہ دیتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ کو وسیلہ بنانا، نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگنا، دیگر انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا، اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا، نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ عند شرع بالکل جائز ہے، اس میں کوئی بھی معانت نہیں ہے، کوئی بھی شرک والی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو نبی پاک اپنے غلاموں کو کبھی بھی اس کی ترغیب نہ ارشاد فرماتے۔ تو جس کام کی نبی پاک نے ترغیب ارشاد فرما دی، اس پر منع نہ فرمایا،
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک درست ہے، جائز ہے۔ اب بھی کوئی نبی پاک کو وسیلہ بنا کر آپ علیہ السلام سے دعا مانگے، اپنی التجا کرے، اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا وسیلہ سچے دل سے پیدا ارشاد فرمائے، عرض کرے، تو اب بھی نبی پاک اپنے غلاموں کی فریادوں کو سنتے ہیں، آپ علیہ السلام مدد کو پہنچتے ہیں، اور اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ قیامت تک کے لیے رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا کوئی وسیلہ دے اور سچے دل سے دے، اللہ اس بندے کی دعا کو پورا نہ فرمائے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو محبوب چیز ہوتی ہے اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں گے تو اس کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب قبول فرمائے گا۔ نبی پاک کی ذات وہ مبارک ذات ہے کہ روئے زمین کے اندر، زمین و آسمان کے اندر سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک ہستی ہے اور سب سے زیادہ جو رب تبارک و تعالیٰ کو محبوب ذات ہے وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ اگر پیارے آقا کا وسیلہ دے کر کوئی رب سے مانگے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو پورا فرمائے گا، اس کی فریاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم، فرقان مجید اور حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔